الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وسولة الحیدریة والعصمة الفاطمیة والحلم الحسنیة والشجاعة الحسینیة والعبادة السجادیة والمآثر الباقریة وآثار الجعفریة وعلوم الکاظمیة وحجج الرضویة وجود التقویة والنقاوة النقویة والحیبة العسکریة والغیبة الہیة المہدیة صلوات اللہم صلی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سب مل کے بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی واجب الاحترام مومنین کرام عاشقان ولایت سربستان ولایت آج کے اس متبرک و محترم مجلس عزاء کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، تو لہٰذا سب عزاء پر بیٹھ کر اپنے گھٹنے ٹیک کر خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو ان کی بیٹے کی شہادت کی تسلیت عرض کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی، ورنہ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتے۔ اور اس محفل کے اندر جب دو مومن آپس میں مل کے بیٹھے، جب ان آپس میں کندھے اور کندھے ملا کے بیٹھے، تو فرماتے ہیں کہ دونوں مومن کے کندھے سے ایک خوشبو اٹھتی ہے عرش کی طرف۔ جب عرش کے فرشتے اس خوشبو کو محسوس کریں تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو آواز آئے گی فرش زمین پر فرش عزا بچھا کے عزاداران حسین خاتون جنت کو عرض تسلیت عرض کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ اور جب دو مومن اکٹھے ہو کے بیٹھے تو ان کے کندھے سے یہ خوشبو ظاہر ہوئے ہیں، اس وقت وہ فرشتے کہیں گے یا اللہ آج تک ہم نے جتنی بھی عبادت کی ہے یا اللہ اس کا صلہ اتنا چاہتا ہوں، بس ایک دفعہ ہمیں موقع عطا کریں، ہم بھی جا کے اس صف عزا پہ ہو کے واپس آئیں۔ تو اس صف عزا پہ آنے کا اتنا بڑا مقام ہے، اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ بندہ غان خدا اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، کیونکہ آپ کو بلایا گیا ہے۔ بلایا کس نے؟ حسین نے۔ ویسے تو حسین کا در ہر وقت کے لیے کھلا ہے، لیکن محرم کے ان ایام میں خاص طور پر حسین ابن علی کا یہ در کھلا ہے اور آواز دے رہا ہے لوگوں یاد رکھو اگر کوئی حر بننا چاہتا ہے تو آ جاؤ، میرا دروازہ کھلا ہے۔
تو سب عزا کا بڑا مقام ہے، اور سب عذاب پہ آنے والے عزادار کا بھی بڑا مقام ہے۔ تاریخ میں ہے سید جلیل آقا بروجردی امام خمینی کے استاد، ضعیف عمر میں بھی ان کی نظر بہت تیز تھے۔ علامہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظر ابھی بھی تیز ہے جبکہ ابھی ہم جوان ہیں، ہماری نظر کمزور ہو چکی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر تیز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں یعنی ایک دفعہ ہم جا رہے تھے کربلا، ایران سے بغداد کی طرف ہماری روانگی تھی، کافی سارے عزادار و ماتمی نوجوان ٹرین کے اندر تشریف لے گئے۔ جب میں چلا گیا تو وہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، میں 2 سیٹ کے درمیان میں بیٹھ گیا، آخر کار نیند کا غلبہ ہوا، میں نے دیکھا وہاں پہ ایک عزادار سو رہا ہے، اور شکل کیا ہے، حبشی نوجوان ہے، وہ سو رہا ہے، ان کے پاؤں کے پنجے کے درمیان مٹی پھنسی ہوئی ہے، یعنی وہ عزادار چل کے آئے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ کہا کہ فوراً میں نے دیکھا تو پنجے کے درمیان سے میں نے مٹی اٹھا لیے اور اپنے دونوں آنکھوں پہ ملا تو میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اس دن سے آج تک مجھے کسی قسم کی میں کتاب پڑھوں مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ تو یہ عزادار کا مقام ہے، یہ اس کا مقام ہے جس کو مولا حسین خود بلائے۔ تو محرم میں سب عذاب بچھا کے دروازہ کھلا اس لیے ہے کہ اگر کوئی حر بننا چاہتا ہے تو آ جاؤ، میرا در کھلا ہے۔ ساتھ ایک حدیث آپ کی خدمت بیان کر کے موضوع کو آگے بڑھا دوں۔ آپ اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام کے پاس ایک نیا حاجی تشریف لے آئے۔ اس حاجی نے کہا کہ مولا ایک بات عرض کریں، میں ابھی نیا حج کر کے آیا ہوں، آپ امام زمانہ ہیں، دور حاضر کے آپ امام ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیجئے آیا میں نے جو حج کر کے آیا ہے وہ حج قبول ہے یا نہیں ہے؟ اب میرے امام نے جو جواب دیا ہے آپ سب نے دل پہ نوٹ کر لینا ہے، بزرگان جانتے ہیں۔ اب امام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک میزان دیتا ہوں، ایک ترازو دیتا ہوں، اس ترازو کے اندر تول لو، تمہیں خود پتہ چلے گا کہ حج صحیح ہے یا نہیں ہے، حج قبولیت کے درجے پر ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا آپ عرض کر دیجئے۔ اب میرے مولا نے فرمایا تو کیسے حج کر کے آیا؟ کہا کہ مولا چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں گزر کے میں مکے کے اندر پہنچ گیا، یعنی بڑی زحمتیں اٹھا کے میں نے حج کر کے واپس آیا ہوں۔ اب میرے امام فرماتے ہیں حج پہ جانے سے پہلے تم اپنے کردار کو دیکھو، تمہارا کردار کیسا تھا، تمہارا گفتار کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے انداز کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ بولنے کا تمہارا انداز کیسا تھا۔ اب تم حج کر کے واپس آئے ہو، اب اپنے کردار کو دیکھو، جو پہلے کردار تھا اور اب کردار میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر فرق آ گیا ہے تو سمجھو تمہارا حج قبول ہو گیا۔ اگر پہلے بھی تو پانی چوری کرتا تھا، حج کرنے کے بعد بھی پانی چوری کرتا ہے تو سمجھو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ پہلے بھی مومنین کو آپس میں لڑاتا تھا، اب حج کر کے واپس آنے کے بعد بھی لڑاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ پہلے بھی مومنین کے درمیان فساد پھیلاتا تھا، اب حج کرنے کے بعد بھی تمہاری یہ عادت نہیں گئی ہے تو سمجھو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حج سے بڑھ کر نہیں ہے تو یہ عزاداری حج کے برابر تو ہے نا، یہ عزاداری کا بھی بڑا مقام ہے۔ اب سب عذاب بچھانے کے بعد، چاند کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر جب عشر محرم گزار کے ہم اپنے گھروں کو جائیں گے، ہر عزادار کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر ماتمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے کردار میں کوئی فرق آیا ہے نہیں آیا۔ اگر کردار میں فرق آ گیا ہے
بول چال میں فرق آ گیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں فرق آ گیا ہے، تو سمجھو کہ ہم نے ماتمداری کی وہ بھی قبول ہے، ہم نے عزاداری کی وہ بھی قبول ہے، ہم نے 2 آنسو بہا دیے وہ بھی زہرائے مرضے کے بارگاہ میں وہ بھی قبول ہے۔ یہ کم نہیں ہے، یہ بڑی عبادت ہے عزاداری بھی۔ اس میں ہم نے اپنے کردار کو دیکھنا ہے۔ ہر بندہ اس میں آ کے اپنے آپ کو اقرار کرے کہ مولا میں نے اتنا گناہ کیا ہے، میں گناہگار ہوں، مولا میں آج حر بننا چاہتا ہوں۔ لیکن مولا کا در کھلا ہے، جب مولا نے بلایا ہے تو مولا سے کہہ دے کہ مولا آپ نے بلایا، ہم گناہگار آ گئے ہیں، اب معاف کرنا تو آپ کے اختیار میں ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک ہلی نامی شخص گزرے ہیں، ایک تو علامہ ہلی صاحب ہیں، وہ تو شیعوں کا ایک ستون ہے، ایک اور ہلی گزرے ہیں۔ اب وہ ہلی کون ہے؟ وہ ہلی بڑا بدبخت انسان تھا، اور اس کی ماں نے جب گود میں بٹھا کے دودھ پلائے، اس وقت بھی مولا علی پہ شب و ستم کر کے دودھ پلاتی تھی۔ جب بچہ بولنے کے قابل ہوئے، بچے کو بار بار مولا علی علیہ السلام کے بغض میں اس کو باتیں بتاتے تھے، اور ایک دن یہی بچہ جوان ہوا، اس سے کہا کہ بیٹا میں بار بار علی کی محبت کے بجائے بغض تمہارے میں دل میں ڈالتا تھا، لیکن اب تم جوان ہو چکے ہو، جاؤ راستے میں جو بھی زائرین کربلا کی طرف زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اربعین کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں بیٹھ جاؤ اور ان پہ ڈاکہ لگا دو، ان کے مال چھین لو، ان کے پیسے چھین لو، اور کوشش کر کے کہیں ان کو قتل بھی کرو۔ اب یہ ماں کے بات پہ لبے کہتے ہوئے پل بغداد پہ آ گئے۔ اب وہاں پہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی زائرین آ جائیں تو میں اپنا کارروائی شروع کر دوں، لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ پہنچا، اس کے پہنچنے سے پہلے قافلہ گزر چکا تھا۔ اب اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، واپس گھر جاؤں یا یہاں پہ رکوں؟ پہلے تیار ہوا گھر جانے کا، کیا کہ میں گھر سے واپس آ جاؤں تو قافلہ پھر گزر جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں پہ رکوں اور آنے والے جو قافلہ ہیں، زائرین ہیں، ان پہ حملہ کر دوں۔ اب وہاں پہ بیٹھا رہا، ادھر ہی نیند آ گئی اسے، منہ کھول کے خراٹے لے رہے تھے۔ اب وہاں سے قافلہ گزر گیا اور اس نے عالم خواب میں خواب دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، عالم خواب میں اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایسا ہے کہ 2 فرشتے آئے، ایک فرشتے نے اس کے ٹانگیں پکڑے، ایک فرشتے نے ان کے گردن پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ جب جہنم کے قریب پہنچے، اس کو جہنم میں پھینکنا چاہا تو جہنم کی آواز سے خبردار، اس کو جہنم میں نہ پھینکنا، کیوں یہ جہنمی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے جہنم، یہ تو عزاداروں کو لوٹنے گیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ عزاداروں کو لوٹنے گیا تھا، عزاداروں کو نقصان پہنچانے گیا تھا، تمہاری آواز آ رہی ہے کہ یہ جو جنتی ہیں۔ اس وقت آواز آئی، غیب سے ایک آواز آئی، کہا کہ اے فرشتے، جہنم کی آواز صحیح ہے، یعنی یہ پہلے جہنمی تھا لیکن اب یہ جنتی ہے۔ کہا یا اللہ، یہ کیسے جنتی ہو گیا؟ کہا کہ جب یہ لیٹا ہوا تھا، سو گیا، نیند آ گئی، اور منہ کھول کے خراٹے لے رہا تھا، وہاں سے قافلہ حسینی گزر گئے، وہاں سے عزادار حسین گزر گئے، وہاں سے ماتمی دستہ گزر گیا۔ جب وہ گزر گئے، ان کے پاؤں کے نیچے سے جب دھول اٹھے، وہ دھول کے ذرات اس کے منہ میں چلا گیا، اسی وجہ سے ہم نے حسین کے صدقے میں اس کو معاف کر دیا۔ لہٰذا جب ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ میں خود آیا ہوں، بلکہ ہمیں بلایا گیا ہے، بلانے والی ذات بھی حسین کی ذات ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ ایک عہد کرنا ہے مولا حسین سے، ضروری نہیں کہ منہ سے اونچی آواز میں کہہ دیں، کیونکہ دل کے راز کو بھی جاننے والا ہے، ہمارے ذہن کی سکرین کی باتوں کو بھی جاننے والا مولا ہے۔ ہم کہہ دیں کہ اے مولا، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں،
میں نے غیبتیں بھی کی ہیں، میں نے چغلی خوری بھی کی ہے، میں نے مومنین کو لڑایا بھی ہے۔ اے مولا آج تک میں یہ سمجھتا رہا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں خطا کار ہوں، مجھے معاف کرنے والے کوئی نہیں ہے، اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن معصوم فرماتے یاد رکھو کبھی بھی اپنے گناہوں کو بڑا نہ سمجھو، بلکہ اللہ کی رحمت میں تمہارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اللہم صلی علی۔ آج ہمارے اندر ایک چیز ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں مسجد میں جانے سے۔ آج تک میں مسجد میں نہیں گیا نماز پڑھنے، آج اگر میں مسجد میں جاؤں مجھے نماز پڑھتے دیکھ کے لوگ کہیں گے اس کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتے۔ اس شرمندگی سے ہم بچنے کے لیے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو غسل کرنا بھی نہیں آتا۔ یعنی یہ تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کی دائیں طرف بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ جو حسین کا ماننے والا ہے وہ اندھیرے میں رہے، یہ ناممکن بات ہے۔ حسین جیسا چراغ جس یعنی قوم کے پاس موجود ہو، اس قوم کے نوجوان، اس قوم کے بزرگ اندھیرے میں رہے، یہ ناممکن ہے۔ یہی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں جاتے کئی لوگ، کہ ہم شرمندگی یہ ہو جاتی ہے۔ اگر وضو نہیں آتا تو ہم پوچھنے سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اب تو میرے سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، اگر میں پوچھوں تو جس سے پوچھوں وہ کیا سمجھیں گے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والے یاد رکھو، اس دنیا میں شرمندگی سے نہ گھبراؤ، یہاں پہ گھبراتے رہو گے قیامت کے دن اس شرمندگی سے کون بچائے گا تجھے۔ در و دیوار حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ کے بارگاہ میں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی مسجد ہے۔ یعنی مسجد کی صدا بلند ہو گئی، یا اللہ انہوں نے پیسے جمع کر کر کے مجھے خوبصورت کر کے بنا لیا، پیسے دینا گوارا کیا لیکن میرے اندر آ کے سجدہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد قرآن اللہ کے بارگاہ میں شکایت کرے گا، یا اللہ اس نے قیمت دے دے کے، ہدیت دے دے کے مجھے لایا، کئی غلافوں کے درمیان لپیٹ کے مجھے الماری میں رکھا، لیکن پورے سال میں ایک دفعہ بھی مجھے کھولنے کی جسارت بھی نہیں کی اس نے۔ اور اس کے بعد وہ عالم جس کو آپ نے پیش نماز بنائے ہیں، جس کو آپ نے اپنے گاؤں میں رکھے ہیں، علاقے میں رکھے ہوئے ہیں، اب وہ بھی شکایت کریں گے، یا اللہ یہ جو بندے ہیں انہوں نے کبھی مجھ سے دین کی باتیں نہیں پوچھے، لیکن کب ہوگا یہ؟ جب اللہ پوچھے گا، اے بندے خدا نماز کیوں نہیں پڑھی، وضو تمہارا صحیح کیوں نہیں تھا، غسل تمہارا صحیح کیوں نہیں تھا؟ اس وقت بہانے بنائے گا، یا اللہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں غسل بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ جیسے دنیا میں بہانے کرتے ہیں وہ عادت نہیں جائے گی، وہاں پر بھی بہانے کرنا شروع ہوں گے۔ اس وقت اس عالم کو بلائے گا، بتا اے عالم جانتے ہو اس کو؟ کہا یا اللہ کئی بار جانتا ہوں، کیا یہ کبھی مسجد میں آیا تھا؟ یا اللہ نہیں آیا۔ اس نے وضو پوچھا تم سے، وضو نہیں پوچھا، لیکن یا اللہ ایک بات ضرور ہے، جب قلخانی کی مجلس ختم ہوتے تھے، مجلس برپا ہوتی تھی تو یہ سب کے سب جمع ہوتے تھے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، لیکن موقع غنیمت سمجھ کر قلخانی کی مجلس میں اس ختم کے درمیان ہم نے وضو بھی بتا دیے، ہم نے غسل بھی بتا دیے، ہم نے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے، لیکن اس کو ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے۔ تو مولا فرماتے کہ وہاں پہ شرمندگی اٹھانے سے پہلے یہاں پہ اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں لے آؤ اور اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کہہ دیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے،
تو نے حسین جیسا رہبر عطا کیا۔ یا اللہ اس حسین رہبر حسین کے صدقے میں یا اللہ میں آج سے پہلے میں خطا کار تھا، میں گناہ گار تھا، میں نے توبہ نہیں کیا، میں نے گناہ پہ گناہ کیا، میں نے مومنین کو لڑایا، میں نے مومنین کے درمیان فساد پھیلایا، میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان فساد پھیلایا، میں نے بھائی اور بھائی کو جدا کیا، میں نے باپ اور باپ کو بیٹے کو جدا کیا۔ یا اللہ آج وعدہ کرتا ہوں حسین کی ہستی کو سامنے رکھ کر یا اللہ آج کے بعد تو مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں ایسی کوئی برائی نہیں کروں گا جس سے حسین ناراض ہو جائے۔ اب نعرہ ایسے لگائیں کہ غدیر یاد آ جائیں۔ غدیر میں اللہ کے نبی نے منبر بنایا بھی اور منبر توڑوایا بھی۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے پہلے منبر تیار کروا لیا اور اس کے بعد منبر کو توڑا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو میں رسول نہیں چاہتا، یہ منبر ولایت ہے۔ جو مدینہ میں منبر ہے، جو مکے کے اندر منبر ہے، اس منبر پر جو بھی آ کے بیٹھ جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ولایت کے منبر پر یا میں رسول خدا بیٹھ سکتا ہوں یا علی بن ابی طالب بیٹھ سکتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو لہٰذا ہمیں بلایا گیا ہے مولا حسین علیہ السلام نے، اسی لیے آواز مولا نے دیے تھے نا حل من ناصر ینصرنا۔ مولا نے ہمیں بلایا ہے، مولا کے بلانے پر ہمیں اللہ نے توفیق عطا کی ہے کہ ہم صف عذاب پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ اب جب صف عذاب پہ آ کے ہم بیٹھیں، ہمارا سانس لینا بھی عبادت ہے، اور ہم نے جو باتیں سنی ہیں وہ صرف سننے تک نہ رکھیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ حسین کا عزادار وہی کام کرتا جو حسین چاہتا ہے۔ کبھی غور کیا کرے مولا حسین نے عصر عاشور نماز باجماعت ادا کر کے ہمیں پیغام دیا۔ یہاں پہ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ اے مولا یہی نماز آپ خیمے کے اندر پڑھاتے، کیونکہ دشمن کا خطرہ تو تھا، دو تو شہید ہو گئے، اگر آپ خیمے کے اندر پڑھاتے تو ممکن ہے کہ وہ دو شہید نہ ہوتے۔ تو یقیناً مولا کی یہ آواز آئے گی۔ میں اپنے عزاداروں کو، ماتمداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اے میرے ماتمی نوجوانوں، اے میرے عزاداروں، جب بھی تم میرا جلوس لے کے باہر نکلو گے، جب بھی نکلو گے، جب ظہر کا وقت آ جائیں، چاہے بازار کے اندر ہو، چاہے دربار کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، صف عذاب کے سامنے مصلی بچھا کے حسین کی طرح نماز ادا کرو۔ یہ ہمیں پیغام دیا ہے۔ حسین ابن علی نے جوان بیٹے علی اکبر کو کہا آذان دے، آذان دلوا کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے، اے نوجوانوں صبح کی آذان میں نے علی اکبر سے دلوائے، یہ پیغام تجھے دیے ہیں، ادھر صبح کی آذان ہو تم سوئے رہے۔ تمہیں جو زندگی ملی ہے اکبر کا صدقہ ہے، تو تمہیں چاہے کہ تم 5 وقت کے بعد نماز بن جاؤ، با جماعت نماز پڑھنے والے بن جاؤ، اور کبھی بھی نماز کے وقت سوئے نہیں رہنا۔ تو عزیزانوں یہاں اس مقام پر مولا حسین سے ہم نے عہد لینا ہے، وعدہ کرنا ہے مولا حسین سے، اے مولا حسین ہم تیرے عزادار ہیں، ہم نے کالے کپڑے زیب تن کیے ہیں، اے مولا حسین اس کپڑے کے اندر رہ کر عزاداری کرتے کرتے، ماتمداری کرتے کرتے ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوں گے جس سے دشمن انگلی اٹھا کے کہہ دیں کہ یہ شیعہ ہے، شیعہ یہی کام کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں فخر سے سر بلند کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات نے ہمیں حسین جیسا رہبر عطا کیے۔ یہ وہی رہبر ہے جب ایک مقام پر پہنچے تو مولا عباس سے کہا کہ عباس پانی ذخیرہ کرو۔ مولا عباس نے فرمایا آقا پانی کافی ہمارے پاس موجود ہے۔ کہا کہ نہیں ضرورت پڑ جائے گی، پانی اور ذخیرہ کر دیں۔ اب پانی اور ذخیرہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد کچھ دیر آگے چلے تھے، اب اتنے میں مولا نے کسی نے کہا کہ مولا وہاں پر ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں۔ جب مولا نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ درخت نہیں ہے، یہ ہور کا لشکر ہے، ہور 1000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ جب ہور کا لشکر قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ اتنی پیاس کی شدت تھی،
جانوروں کی بھی زبانیں باہر نکل رہے تھے۔ اب مولا حسین نے فرمایا کہ عباس، جو پانی ذخیرہ کیا تھا نا، یہ پانی ذخیرہ کیا ہے ان کے لیے، ان کو پانی پلائیں، ان کے جانوروں کو پانی پلائیں۔ تو وہاں پہ ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ پیاس کی شدت سے میں گھوڑے سے نیچے گرا، اور اتنے میں ایک شخص نے مشکیزہ اٹھا کے لے آئے میرے پاس، مشکیزہ کا دہن کھولا اور مجھ سے کہا پانی پی لے، اور میں پانی پیتے پیتے وہ مشکیزہ میرے ہاتھوں سے گرا، سارا پانی ضائع ہو گیا۔ اب اتنے میں نے کیا دیکھا، ایک کرسی پر نورانی شخصیت موجود ہے، اتنے میں وہ وہاں سے اٹھے اور ایک مشکیزہ اٹھا کے میرے پاس لے آئے اور مجھے تسلی دیتے دیتے مجھے پانی پلایا۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو حسین بن علی ہے۔ اب یہ آئے کون ہے؟ اور 1000 کا لشکر لے کر۔ اب اس کے بعد جب نماز کا وقت ہو گیا، ادھر آذان ہو گئی، مولا حسین نے پیغام بھیجا ہور سے کہہ دیں یہ اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ تو ہور نے کہا جب فرزند رسول جماعت کرائیں تو ہم کیوں الگ نماز پڑھائیں، بلکہ ہم فرزند رسول کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ہور نے نماز ادا کی۔ اب جب ہور نے نماز ادا کی تو مولا حسین نے فرمایا کہ ابھی ہور کے دل میں ایمان کے رمق موجود ہے۔ اب اس کے بعد مولا وہاں سے جانے کی تیاری کیے تو ہور نے کہا کہ اے حسین بن علی، اجازت نہیں ہے کہ آپ کوفے کی طرف جائیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ مجھے یمن کی طرف جانے دیں، کہا وہاں پر بھی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں مولا نے کربلا کا انتخاب کیا، اب مجھے کربلا جانے دیں۔ اس وقت ہور نے کہا ہاں آپ وہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہاں جانے سے آپ کے لیے پابندی نہیں ہے۔ اب آپ اور میرے مولا آگے بڑھنے لگے تو یہی ہور ہے جنہوں نے گھوڑے کے لگام پکڑ کے یعنی مولا کو روکا، لیکن مولا نے ایک جملہ فرمایا، اے ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیری قبر پر تیرے غم میں روئے۔ جب یہ کہنا تھا یک دم ہور کے اندر ایک کپ کپی تاری ہوئے، ہور دیکھتا رہا، آنکھیں خون سے لال ہو گئے۔ مولا عباس فرماتے جب میں نے ہور کی آنکھوں کو دیکھا خون کی طرح لال ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ہور نے جملہ کہا، اے حسین اگر تمہاری ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی جواب دے دیتا۔ اب اسی وقت مولا حسین نے فرمایا کہ اب ہور کے دل میں ایمان کی رمق تازہ ہو چکے ہیں۔ اب ازدارو اس کے بعد امام علیہ السلام جب پہنچے کربلا میں اور وہ وقت آ گیا، خیمے قریب قریب تھے، ہور کی ایک چھوٹی بیٹی تھی اور وہ بیٹی کھیلتی کھیلتی آگے پیچھے خیموں میں جاتی تھی، اور ایک دفعہ جب یہ بچے اپنے باپ کے پاس گئے تو جناب ہور مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی بے نمازی نہیں تھے، تہجد گزار تھے جناب ہور۔ اب جب نماز پڑھ کے ہٹے تھے، بیٹی نے کہا بابا مجھے پانی چاہیے۔ تو جناب ہور نے کہا کہ بیٹی مٹکے میں پانی موجود ہے، مشکیزے میں پانی موجود ہے، پی لو۔ کہا کہ بابا مجھے پانی میں نے نہیں پینا۔ کہا پھر بیٹا کہاں لے کے جانا ہے؟ کہا کہ میں نے وہ خیمے میں دیکھ کے آیا ہے 4 سال کی حسین کی بیٹی العطش العطش کی صدا بلند کر رہی ہے، بابا میں چاہتا ہوں کہ حسین کی بیٹی کو پانی پہنچا دوں۔ اس وقت عزادارو جناب ہور کے جسم میں انقلاب برپا ہوا۔ کہا کہ ہور نے کہا کہ وہی حسین جس نے ہمیں پانی پلائے تھے، ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلائے تھے، جن کا راستہ میں نے روکا تھا، وہی حسین۔ اور جب صبح نمودار ہوئے اور یہ چلا ابن سعد کے پاس، کہا اے ابن سعد کل کیا ہوگا؟ کہا کل باقاعدہ جنگ ہوگی، کہا کوئی اور راستے اختیار کرو جنگ نہ ہو جائے۔ تو کہا نہیں کل جب صبح ہو جائے تو سب سے پہلا تیر خیمگاہ حسین کی طرف میں عمر سعد پھینکوں گا۔ جب یہ کہنا تھا ہور روتے ہوئے خیمے میں آئے اور خیمے میں آ کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی کر دے اور میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا کہ بیٹا میں نہیں چاہتا فرزند رسول یا کہ وہ تنہا ہو، اور میں پہلے جہنم کی طرف تھا لیکن بیٹا اب میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔
جب یہ کہا عزاداروں، ہور کے بیٹے نے کہا بابا جب تک آپ جہنم کی طرف رہے میں بھی رہا، لیکن جنت میں جاتے وقت مجھے بھی لے کے جانا۔ بھائی بھی تیار ہوئے، جناب ہور اب وہاں سے آنے لگے اور کہا کہ اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، جب حسین آ گئے نا تو تکبیر بلند کرنا، مجھے بتانا تمہارے قریب مولا حسین ہے، تاکہ میں حسین کے قدموں پہ گر پڑوں اور حسین سے کہہ دوں اے آقا مجھے معاف کر دینا، اے آقا مجھے معاف کر دینا۔ عزیزداروں، جناب ہور چلے وہاں سے، کیسے گئے ایک قیدی بنا کے، اپنا آپ کو ایک گناہگار بنا کے، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، حسین کا راستہ روکنے والا میں ہوں اور حسین کو کوفہ جانے سے روکنے والا میں ہوں، یہ کہتے آگے بڑھے اور جناب ایک دفعہ آواز دی اس کے بیٹے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کہا کہ کیا مولا حسین آ گئے؟ کہا نہیں اب حسین نہیں آئے بلکہ علی اکبر تشریف لائے۔ اس کے بعد کچھ آگے بڑھے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کہا کیا مولا حسین آ گئے؟ کہا نہیں عباس استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد جب آگے نکلے عزاداروں، اس وقت آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب کہا کون آئے ہیں؟ کہا مولا حسین تیرے استقبال کے لیے پہنچے ہیں۔ یہ کہنا تھا اور مولا کے قدموں پہ گر پڑے۔ جب قدموں پہ گر پڑے، حسین کو دیکھو کیا رحم دل حسین ہے۔ حسین نے جب ہور کے کندھوں پہ ہاتھ لگا کے اٹھا لیا اور آنکھوں کی پٹی کھول دیے، ہاتھوں سے رسی کو نکال لیے۔ اس کے بعد کہا اے ہور آنکھوں کو کیوں باندھا تھا؟ آنکھوں کو کیوں بند کیا تھا اور ہاتھوں کو کیوں باندھا تھا؟ کہا کہ مولا انہی آنکھوں سے میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی۔ اور کہا ہاتھوں کو کیوں باندھا تھا؟ مولا اس لیے میں نے اسی ہاتھوں کے ذریعے سے آپ کے گھوڑے کے لگام کو تھاما تھا۔ جب یہ کہنا تھا، مولا حسین نے اس کے گلے سے لگایا اور کہا کہ اے میرے بھائی ہور میں نے تجھے معاف کر دیا، اے میرے بھائی ہور میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب یہ دیکھا اون محمد خیمے میں گئے۔ جب خیمے میں گئے، زینب کبریٰ نے پوچھا بیٹا یہ شور کیا ہے؟ تو کہا کہ اماں جناب ہور آ گئے ہیں، مامو جان حسین نے ہور کو بھائی کہہ کے پکارا۔ جب یہ کہنا تھا، زینب کبریٰ نے فرمایا اے بیٹے جاؤ ہور کے پاس، ہور سے کہہ دینا اے مامو ہور ماں زینب کبریٰ سلام کہتی ہے۔ جب یہ کہنا تھا عزیزداروں، بچے آ کے کہا اے مامو ہور آپ کو ماں زہرا سلام، ماں زینب کبریٰ سلام کہہ رہی ہے۔ جب یہ کہنا تھا اے عزیزداروں، جناب ہور مولا کے قدموں پہ گر پڑے، کہا کہ اے مولا اب مجھے اجازت دیجئے میں آپ پہ جان نثار کروں۔ امام نے فرمایا اے ہور جا تو، لیکن اس سے پہلے جناب زینب کبریٰ نے بیٹوں سے کہا بیٹا جا ہور سے کہہ دے اے کاش اگر مدینے میں ہوتے اے ہور تمہارے لیے دسترخوان بچھاتے، لیکن یہاں پر ہم پردیس میں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ہور وعدہ کرتی ہوں جب کربلا کی سرزمین پر یہ تو زخمی ہو کے زمین پر گرے گا، 11 محرم کو جب تمہارے لاشے سے گزرے پہلے حسین کے لاشے پہ نہیں جاؤں گی، پہلے تمہارے لاشے پہ آؤں گی۔ عزاداروں ہور نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے۔ امام نے جب اجازت دی، ہور کے بیٹے نے کہا، علی ابن ہور نے کہا مولا اے بابا جان آپ رکیں، پہلے مجھے جانے دیں، اگر بوڑھا باپ ہو جوان بیٹا زندہ رہے اچھی بات نہیں ہے۔ جب ہور نے کہا بیٹا پہلے تو جا، عزیزداروں ہور کا بیٹا کربلا کے مقتل میں آ گیا۔ لڑتے لڑتے ہور کے بیٹے نے آواز بلند کی اے بابا جان میری مدد کو پہنچے۔ یہاں سے ہور دوڑا، جب ہور دوڑ کے لاشے پہ پہنچا کیا دیکھا؟ حسین ابن علی پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ ہور نے کہا کیا دیکھا؟ مولا نے ہور کے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اس کے بعد جناب ہور نے کہا اے مولا حسین یہ میرا بیٹا ہے مجھے اٹھانے دیجئے۔ اس وقت مولا نے فرمایا اے ہور جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھاتے، میں کہوں گا اے مولا حسین اس وقت آپ کیا کرو گے جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے کی کوشش کرے گا، اٹھایا نہیں پائے گا، کبھی فرات کی طرف منہ کر کے کہیں گے بھیا عباس آ جانا، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کے لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔